بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں فرمان اللہ بدری، جماعت ہفتم کے اردو کتاب کے ساتھ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہوگا۔ تو بلا تاخیر اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اپنا سبق سٹارٹ کیا ہوا تھا ہمارا پرچم، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبق جو ہے ہمارا پرچم ایک مکالمہ ہے جو دو دوستوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، سہیل اور واجد، جس کا موضوع پرچم ہی ہوتا ہے۔ اس کا سارا پس منظر وہ اس سبق میں بھی موجود ہے اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ جہاں سے ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں، تو پوری توجہ کے ساتھ، اپنی پوری اسٹیشنری کے ساتھ، رف کاپی کے ساتھ، اور جو اہم باتیں ہوتی ہے تو آپ رف کاپی میں بھی نوٹ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کتاب پر بھی لکھتے جائیں۔ سہیل کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ سہیل: کاغذ اور کپڑا اہم نہیں ہوتا، یہ ہماری قومی عظمت کا نشان ہے اور ہمارے لیے یہ نشان اہم ہے، اس لیے اس کی توقیر میں اضافہ کرنا اور اس کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ واجد: پھر تو ہمیں عام جگہوں پر قومی پرچم لہرانے سے گریز کرنا چاہیے، اور 14 اگست کے قومی تہوار کے موقع پر اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو تو پھر ضروری ہے کہ بعد میں اس کو بے حرمتی سے بچایا جائے۔ تو اگلے صفحے پر جانے سے پہلے 127 صفحے پر سہیل اور واجد کی گفتگو آپ نے پڑھی اور دیکھی۔ زباندانی کی طرف آتے ہیں۔ عظمت ہے شان یا بڑائی، اس طرح توقیر آپ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ عزت و منزلت، اضافہ زیادہ کرنا، کسی چیز میں زیادتی کرنا۔ تقدس، احترام۔ گریز، اجتناب کرنا یا پرہیز کرنا۔ تہوار، جشن کو کہتے ہیں۔ ناگزیر، لازمی یا بہت ضروری۔ بے حرمتی، بے عزتی، بے ادبی۔ اب اگلے پیج پر جانے سے پہلے سہیل واجد کی اس بات پر وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پرچم محض کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، تو سہیل واجد کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے لیکن یہ قومی پرچم ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے یہ ہماری قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے۔ جب واجد قومی پرچم کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس گفتگو میں ایک بات کا اضافہ یہ کر دیتا ہے کہ اس توقیر اور اس عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس پرچم کو تو عام کسی جگہ پر کہ جہاں پر اس کی جو ہے اس کی جو بے حرمتی اگر ہوتی ہے تو وہ نہ ہو، تو اس سے بچنے کے لیے پھر اس کو عام جگہوں پر لہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 128 پر آ جائیے۔ سہیل: بالکل صحیح، یہ سب سے ہلالی پرچم ہماری پہچان اور ہمارے قومی وقار کا نشان ہے، اس لیے اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ واجد: میرے دوست، آج تم نے اتنی قیمتی معلومات دے کر میرے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیا، لیکن میں حیران ہوں کہ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائی ہیں؟ سہیل: میرے تایا ابو نے۔ اگلی صبح جب سہیل اسکول پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس کا دوست واجد اپنے ہم جماعتوں کو قومی پرچم کے آداب سکھا رہا تھا۔ اب یہاں پہ کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے۔ قیمتی، بیش بہا، اور تایا ابو، چچا جان،
اس طرح آداب جو ہے یہ جمع ہے ادب کے لیے، اس کی واحد جو ہے وہ ادب ہے۔ اب یہاں پر سہیل واجد کی بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ہاں ہمیں اپنے پرچم کا عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے وقار اور عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پھر جب ان کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے تو اس بات پر واجد سہیل کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ پرچم کی اہمیت کے حوالے سے میری معلومات بہت کم تھی اور آپ نے میرے معلومات میں کافی اضافہ کیا اور پرچم کے حوالے سے، قومی پرچم کے حوالے سے بہت اہم معلومات فراہم کی۔ اور اسی طرح پھر وہ سہیل سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ مطلب یہ کہ سہیل اور واجد تو دونوں دوست ہوتے ہیں، دونوں ہم عمر ہی ہوں گے، تو سہیل کو یہ معلومات تھی جبکہ واجد کو نہیں، تو واجد حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہے؟ تو سہیل اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے تایا ابو یعنی میرے چچا جان نے مجھے یہ معلومات فراہم کی ہے۔ سہیل کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ واجد اسکول جا کر دوسرے بچوں کو پرچم کے حوالے سے وہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ سبق تو اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ حسب سابق جس طرح آپ پہلے کر چکے ہیں، آپ سب سے پہلے تعارفی صفحہ تیار کریں گے جس میں آپ لکھیں گے صفحہ سبق ہمارا پرچم، اسی طرح خوشخطی 1 صفحہ، معنیات 5 عدد ہے، جملے بھی 5 عدد ہے، تفہیم میں ایک تفہیم ہے اور اس کے 5 سوال ہے، اسی طرح ایک سرگرمی ہے۔ اسی پیج پر آپ قومی پرچم بنائیں گے جس طرح یہ بنا ہوا ہے، اور اس کو باقاعدہ خوبصورت کلر دے کر اگلے صفحے پر آپ جا کے خوشخطی کی ہیڈنگ دیں گے اوپر ٹاپ پر، اور آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی بھی جملہ خوبصورت کر کے لکھ سکتے ہیں۔ پرچم ملک کی وقار کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے پیج پر جائیں گے اور معنیات کی ہیڈنگ دیں گے جس طرح یہ بنا ہوا ہے، تاریخ وغیرہ لکھ کر ایک سائڈ پہ آپ الفاظ لکھیں گے، دوسری سائڈ پہ معنی، اور درمیان میں لائن لگائیں گے۔ یہ 5 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 ہے توقیر، جس کی معنی ہے عزت و منزلت۔ دوسرا ہے ناگزیر، اس کی معنی ہے لازمی۔ تیسرا ہے والہانہ، پرتپاک۔ چوتھا ہے حب الوطنی، یعنی وطن سے محبت۔ 5واں ہے بوسیدہ، یعنی پھٹا پرانا۔ اس کے بعد آپ اگلے پیج پر جائیں گے اور جملے کے لیے پیج ریڈی کریں گے، سوال لکھیں گے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ اسی طرح جس طرح آپ کلاس میں کرتے آ رہے ہیں، ایک سائڈ پر الفاظ کی ہیڈنگ اور اس کے نیچے الفاظ، اور دوسری سائڈ پہ آپ جملے بنائیں گے۔ وہی الفاظ ہیں جو آپ معنیات میں کر چکے ہیں، ان کے آپ جملے بنائیں گے۔ جملے آپ نے خود ہی بنانے ہیں، جس کو چیک کیا جائے گا۔ ہر بچہ خود اپنا جملہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے مشق کے اندر جو باقی کام ہے وہ انشاءاللہ اس سے اگلے کلاس میں ہوگا۔ اللہ حافظ۔